ایک تو یہ ہے کہ سیدھا راستہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ سیدھا راستہ ہے کیا، یہ مسئلہ بھی ہے۔ اور نماز جو ہم برائے نام پڑھتے ہیں تو اس میں ہر رکعت میں ہمیں پڑھنی پڑتی ہے سورہ فاتحہ، اور اس کا مرکزی جو آیت ہے وہ یہی ہے کہ اہدنا صراط المستقیم، تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ شاید ہی آپ نے زندگی میں کبھی سوچا ہو کہ یہ جو ہم نماز میں جو سیدھے راستے کی دعا مانگ رہے ہیں، یہ راستہ ہے کیا، کس کا راستہ ہے، اور کیوں اتنا اہم ہے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع آخر سیدھا راستہ ہی کیوں؟ دیکھیں، بہت اہم بات ہے، بہت اہم موضوع ہے، اور ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ دنیا یعنی ایک سفر کا نام ہے، اور آپ کو ایک راستے پر چلنا ہے۔ کوئی بھی راستہ ہو تو اس پر آپ نے چلنا ہے، سفر کرنا ہے، اور ایک راستے پر چلنا ہے۔ تو یعنی انسان، یہ بالکل سادی سی بات ہے جو میں کر رہا ہوں، امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یعنی آپ نے زندگی گزارنی ہے کسی نہ کسی طریقے کے مطابق، اور کسی کو آئیڈیل بنا کے، کسی زندگی کا کوئی مقصد بنا کے یا مدعا بنا کے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم معاشرے کو دیکھتے ہوئے دنیا کو مدعا بنا لیتے ہیں، دنیا وہ زندگی کا، اور بالکل اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ہم نے دنیا کو مقصد بنایا ہوا ہے، اور مستقبل ہم دنیا کی زندگی کو قرار دیتے ہیں۔ یعنی یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ہم جب مستقبل کی بات کرتے ہیں، عام مسلمان کی میں بات کروں تو وہ دنیا ہی کی زندگی ہوتی ہے۔ مستقبل کا سوچو، مستقبل کی فکر کرو، ہم دنیا کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کی فکر کرتے ہیں۔ یہ ساری زندگی ہماری یہی کہانی ہے ہماری، بس ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، اور دنیا ہی کے لیے ہم جینا چاہتے ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے۔ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک بات ہے۔ بہرحال آج کا جو میرا موضوع ہے وہ سیدھا راستہ ہی کیوں۔ دیکھیں، دنیا، اگر اس بات کو آپ شروع سے لیں تو اس کائنات کا جو مرکزی سیارہ ہے وہ دنیا ہے۔ ابھی تک کسی اور سیارے میں زندگی نہیں پائی گئی، اگرچہ سائنسدان بڑی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی، ایک تو ان کا سفر محدود ہے نظام شمسی تک، بڑی مشکل سے مریخ تک پہنچے ہیں، اور سورج کا تو بات ہی نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو جتنے بھی سیارے ہیں ہمارے نظام شمسی کے، تو اس میں صرف ایک دنیا ہے تو وہ اس پر زندگی ہے، اور اس میں مخلوق ہے، ایک مخلوق بس رہی ہے، ایک زندگی ہے، زندگی کے اسباب ہیں، اور زندگی ہے، زندگی کے اسباب بھی ہیں۔ دیکھیں، اسباب پہ بھی ہوتا ہے نا، آکسیجن نہیں ہوتی تو پھر ختم ہوتی، پانی نہ ہوتا تو پھر بہت سے جو ہمارے نظام شمسی کے کسی پر بھی آکسیجن بھی نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں، یہ سوالات ہیں اور ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم دنیا کے راستے پر رواں دواں ہیں۔
دنیا کا راستہ کوئی راستہ نہیں ہے، دنیا کوئی منزل نہیں ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ ساری زندگی آپ دنیا کے لیے گزار دیتے ہیں، پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ قبر میں جا کے لیٹ جاتے ہیں، جہاں آپ کا اللہ کے سوا کوئی والی وارث تو نہیں ہوتا، اور آپ نے دنیا کے لیے زندگی گزاری تو وہاں تو آپ کا برا حال ہوگا، جو بھی ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں دیکھیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ اور ایک بات بالکل واضح ہے کہ ہم ایک تو بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، یعنی غور و فکر نہیں ہے، عقل سے کام نہیں لے رہے، بنا سوچے سمجھے بس وہ کہتے ہیں نا کہ بس حالات کے، یعنی جس طریقے سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں اس طرح ہم بھی گزار رہے ہیں۔ ہمارے والدین دنیا کے راستے پر تھے یا ہیں، اور انہوں نے ہمیں دنیا کا درس دیا اور دنیا کی پٹی پڑھائی، تم نے یہ بننا ہے، وہ بننا ہے، اتنی تعلیم کرنی ہے، وہ کرنی ہے۔ تو جو بھی ہے ہمیں دنیا ہی کی پٹی پڑھائی جاتی ہے نمبر ایک، اور ہمیں دنیا ہی نظر آتی ہے بطور مقصود حیات، آئیڈیل ہمارا دنیا ہے۔ میں خود جب 8ویں کلاس میں تھا، 7ویں میں تھا، تو اس وقت کا میں سوچتا ہوں، مجھے یاد ہے، یعنی ظاہر انسان کو بچپن یاد رہتا ہے، تو دنیا ہی بس دنیا ہی کے خیال تھا اور دنیا ہی آئیڈیل تھی۔ زیادہ تو مطلب 7-8 سال کے بچے کی کیا وہ ہوگی، مطلب 5 اور 8 13 سال، 12 سال یا 10 سال، کیا عقل ہوگی، کیا ہوگی۔ تو اس وقت آئیڈیل یہی تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ سبھی، اب جب میں دیکھتا ہوں آج، تو سب کا آئیڈیل دنیا ہے، اور دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ترجیحات بدل جاتی ہیں، مصروفیات بدل جاتی ہیں، لیکن آئیڈیل اور مقصد دنیا ہی کی زندگی رہتی ہے۔ بوڑھے لوگ، جتنے انسان بوڑھا ہوتے رہتا ہے، دنیا کی لالچ اور عمر اور زندگی کی، وہ حضور نے فرمایا نا کہ مال کی حوث اور عمر کی حوث زیادہ ہوتی رہتی ہے، تو بس وہ پھر، تو ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہے، ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ سیدھا راستہ تو اللہ ہے، اللہ کا ہے، میرا اللہ جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے، ان ربی علی صراط مستقیم۔ لیکن سیدھا راستہ ایک تو یہ ہے کہ سیدھا راستہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ سیدھا راستہ ہے کیا، یہ مسئلہ بھی ہے۔ اور نماز جو ہم برائے نام پڑھتے ہیں، تو اس میں ہر رکعت میں ہمیں پڑھنی پڑتی ہے سورہ فاتحہ، اور اس کا مرکزی جو آیت ہے وہ یہی ہے کہ اہدنا صراط المستقیم، تو ہمیں معلوم نہیں ہے۔ شاید ہی آپ نے زندگی میں کبھی سوچا ہو کہ یہ جو ہم نماز میں جو سیدھے راستے کی دعا مانگ رہے ہیں، یہ راستہ ہے کیا، کس کا راستہ ہے، اور کیوں اتنا اہم ہے ہمارے لیے۔ ظاہر ہے کہ سورہ فاتحہ مرکزی جز ہے نماز کا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں، ہم کسی بھی اس بات کو نوٹ کریں کہ ہم دین اسلام کی کسی بھی بات پر ہم نہیں سوچتے۔ ہماری کافی اصطلاحات ہیں، بنیادی عقائد ہیں، ہمارے توحید ہے، رسالت ہے، پھر قرآن ہے، سیدھا راستہ ہے، اور بہت سی باتیں ہیں، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا۔ لیکن کسی بھی بات پر ہم حقیقت میں کسی بھی جو حقیقتیں ہیں اس کے بارے میں نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ ہماری تمام طلب و کوشش، سوچ سمجھ صرف دنیا کی زندگی تک محدود ہے۔ ہم اپنے ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور ظاہر کے خیال میں جی رہے ہیں۔ یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔
اللہ نے تو ہمیں دنیا کے لیے بنایا نہیں ہے. ہمارا دیکھیں انسان مقصود کائنات ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو اور دنیا سے اس کا کچھ لینا دینا ہے نہیں حقیقت میں. کیونکہ آپ دیکھ لیں جب انسان مرتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا. جو اس کی کمائی ہے کسی بھی صورت میں، اولاد ہے، مال ہے، جو پراپرٹیز ہیں، جو بھی ہے، وہ سب کچھ یہاں رہ جاتے ہیں. تو ایسے ہی پھر ہم چلے جاتے ہیں. تو تھوڑا اس بات پہ سوچنے کی ضرورت ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل